ایک گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا کنواں تھا۔ گاؤں کے بچے کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی عام کنواں نہیں بلکہ جادوئی کنواں ہے۔ جو بھی اس میں جھانکتا ہے اسے اپنے سب سے بڑی خواہش دکھائی دیتی ہے۔ ایک دن ایک بھوکی لومڑی کنویں کے پاس آئی۔ وہ بہت ہوشیار اور چالاک تھی۔ لومڑی نے سوچا، اگر یہ واقعی جادوئی کنواں ہے تو مجھے ضرور اس سے کھانے پینے کو کچھ چیز ملے گی۔ لومڑی نے کنویں میں جھانکا تو اندر سے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا نظر آیا۔ وہ خوشی سے چیخی، واہ، میرا پیٹ تو آج خوب بھر جائے گا۔ لیکن یہ صرف جادوئی منظر تھا، اصل میں وہاں کچھ نہیں تھا۔ لومڑی نے زیادہ لالچ میں آ کر کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی اور پھنس گیا۔ کچھ دیر بعد کنویں کے قریب سے ایک نیک دل خرگوش گزرا۔ خرگوش نے لومڑی کی آواز سنی اور کنویں میں جھانکا۔ لومڑی نے کہا، مجھے باہر نکالو، میں بھوکی ہوں اور بس تھوڑی سی مدد چاہیے۔ خرگوش نے رسی ڈھونڈی اور بڑی مشکل سے لومڑی کو باہر نکالا۔ باہر آتے ہی لومڑی نے کہا، شکریہ خرگوش، لیکن یاد رکھو، لالچ انسان یا جانور کو ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ خرگوش مسکرایا اور بولا، اور دوسروں کی مدد کرنے سے خوشی ملتی ہے۔ دونوں ہنسنے لگے اور پھر جنگل میں اپنے اپنے راستے پر چل دیے۔ لالچ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا کنواں تھا۔ گاؤں کے بچے کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی عام کنواں نہیں بلکہ جادوئی کنواں ہے۔ جو بھی اس میں جھانکتا ہے اسے اپنے سب سے بڑی خواہش دکھائی دیتی ہے۔ ایک دن ایک بھوکی لومڑی کنویں کے پاس آئی۔ وہ بہت ہوشیار اور چالاک تھی۔ لومڑی نے سوچا، اگر یہ واقعی جادوئی کنواں ہے تو مجھے ضرور اس سے کھانے پینے کو کچھ چیز ملے گی۔ لومڑی نے کنویں میں جھانکا تو اندر سے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا نظر آیا۔ وہ خوشی سے چیخی، واہ، میرا پیٹ تو آج خوب بھر جائے گا۔ لیکن یہ صرف جادوئی منظر تھا، اصل میں وہاں کچھ نہیں تھا۔ لومڑی نے زیادہ لالچ میں آ کر کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی اور پھنس گیا۔ کچھ دیر بعد کنویں کے قریب سے ایک نیک دل خرگوش گزرا۔ خرگوش نے لومڑی کی آواز سنی اور کنویں میں جھانکا۔ لومڑی نے کہا، مجھے باہر نکالو، میں بھوکی ہوں اور بس تھوڑی سی مدد چاہیے۔ خرگوش نے رسی ڈھونڈی اور بڑی مشکل سے لومڑی کو باہر نکالا۔ باہر آتے ہی لومڑی نے کہا، شکریہ خرگوش، لیکن یاد رکھو، لالچ انسان یا جانور کو ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ خرگوش مسکرایا اور بولا، اور دوسروں کی مدد کرنے سے خوشی ملتی ہے۔ دونوں ہنسنے لگے اور پھر جنگل میں اپنے اپنے راستے پر چل دیے۔ لالچ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا کنواں تھا۔ گاؤں کے بچے کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی عام کنواں نہیں بلکہ جادوئی کنواں ہے۔ جو بھی اس میں جھانکتا ہے اسے اپنے سب سے بڑی خواہش دکھائی دیتی ہے۔ ایک دن ایک بھوکی لومڑی کنویں کے پاس آئی۔ وہ بہت ہوشیار اور چالاک تھی۔ لومڑی نے سوچا، اگر یہ واقعی جادوئی کنواں ہے تو مجھے ضرور اس سے کھانے پینے کو کچھ چیز ملے گی۔ لومڑی نے کنویں میں جھانکا تو اندر سے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا نظر آیا۔ وہ خوشی سے چیخی، واہ، میرا پیٹ تو آج خوب بھر جائے گا۔ لیکن یہ صرف جادوئی منظر تھا، اصل میں وہاں کچھ نہیں تھا۔ لومڑی نے زیادہ لالچ میں آ کر کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی اور پھنس گیا۔ کچھ دیر بعد کنویں کے قریب سے ایک نیک دل خرگوش گزرا۔ خرگوش نے لومڑی کی آواز سنی اور کنویں میں جھانکا۔ لومڑی نے کہا، مجھے باہر نکالو، میں بھوکی ہوں اور بس تھوڑی سی مدد چاہیے۔ خرگوش نے رسی ڈھونڈی اور بڑی مشکل سے لومڑی کو باہر نکالا۔ باہر آتے ہی لومڑی نے کہا، شکریہ خرگوش، لیکن یاد رکھو، لالچ انسان یا جانور کو ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ خرگوش مسکرایا اور بولا، اور دوسروں کی مدد کرنے سے خوشی ملتی ہے۔ دونوں ہنسنے لگے اور پھر جنگل میں اپنے اپنے راستے پر چل دیے۔ لالچ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک گھنے جنگل میں سب جانوروں نے ایک دن کھیل مقابلہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے کہا، چلو دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے تیز کون ہے۔ خرگوش نے فوراً کہا، میں تو سب سے تیز ہوں، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ سب جانوروں نے تالیاں بجائیں، لیکن پیچھے سے ایک آہستہ چلنے والا کچھوا بولا، میں بھی دوڑ میں حصہ لوں گا۔ سب ہنسنے لگے، ہاں ہاں ہاں، کچھوا دوڑ میں، یہ تو بہت آہستہ ہے، یہ کیسے جیت سکتا ہے۔ دوڑ شروع ہوئی۔ خرگوش بجلی کی طرح دوڑا اور آگے نکل گیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ ایک ایک قدم بڑھاتا گیا۔ راستے میں خرگوش نے سوچا، کچھوا تو ابھی بہت پیچھے، میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ کچھوا بغیر روکے آگے بڑھتا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ فنش لائن تک پہنچ گیا اور سب جانور خوشی سے چیختے لگے، کچھوا جیت گیا، کچھوا جیت گیا۔ خرگوش جاگا تو حیران رہ گیا۔ کچھوا مسکرا کر بولا، جیتنے کے لیے تیز ہونا ضروری نہیں، محنت اور ایک گھنے جنگل میں سب جانوروں نے ایک دن کھیل مقابلہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے کہا، چلو دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے تیز کون ہے۔ خرگوش نے فوراً کہا، میں تو سب سے تیز ہوں، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔
سب جانوروں نے تالیاں بجائیں، لیکن پیچھے سے ایک آہستہ چلنے والا کچھوا بولا، میں بھی دوڑ میں حصہ لوں گا۔ سب ہنسنے لگے، ہاں ہاں ہاں، کچھوا دوڑ میں، یہ تو بہت آہستہ ہے، یہ کیسے جیت سکتا ہے؟ دوڑ شروع ہوئی، خرگوش بجلی کی طرح دوڑا اور آگے نکل گیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ ایک ایک قدم بڑھاتا گیا۔ راستے میں خرگوش نے سوچا، کچھوا تو ابھی بہت پیچھے، میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ کچھوا بغیر روکے آگے بڑھتا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ فنش لائن تک پہنچ گیا اور سب جانور خوشی سے چیختے لگے، کچھوا جیت گیا، کچھوا جیت گیا۔ خرگوش جاگا تو حیران رہ گیا۔ کچھوا مسکرا کر بولا، جیتنے کے لیے تیز ہونا ضروری نہیں، محنت اور ایک گھنے جنگل میں سب جانوروں نے ایک دن کھیل مقابلہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے کہا، چلو دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے تیز کون ہے۔ خرگوش نے فوراً کہا، میں سب سے تیز ہوں، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ سب جانوروں نے تالیاں بجائیں، لیکن پیچھے سے ایک آہستہ چلنے والا کچھوا بولا، میں بھی دوڑ میں حصہ لوں گا۔ سب ہنسنے لگے، ہاں ہاں ہاں، کچھوا دوڑ میں، یہ تو بہت آہستہ ہے، یہ کیسے جیت سکتا ہے؟ دوڑ شروع ہوئی، خرگوش بجلی کی طرح دوڑا اور آگے نکل گیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ ایک ایک قدم بڑھاتا گیا۔ راستے میں خرگوش نے سوچا، کچھوا تو ابھی بہت پیچھے، میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ کچھوا بغیر روکے آگے بڑھتا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ فنش لائن تک پہنچ گیا اور سب جانور خوشی سے چیختے لگے، کچھوا جیت گیا، کچھوا جیت گیا۔ خرگوش جاگا تو حیران رہ گیا۔ کچھوا مسکرا کر بولا، جیتنے کے لیے تیز ہونا ضروری نہیں، محنت اور ایک گھنے جنگل میں سب جانوروں نے ایک دن کھیل مقابلہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے کہا، چلو دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے تیز کون ہے۔ خرگوش نے فوراً کہا، میں سب سے تیز ہوں، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ سب جانوروں نے تالیاں بجائیں، لیکن پیچھے سے ایک آہستہ چلنے والا کچھوا بولا، میں بھی دوڑ میں حصہ لوں گا۔ سب ہنسنے لگے، ہاں ہاں ہاں، کچھوا دوڑ میں، یہ تو بہت آہستہ ہے، یہ کیسے جیت سکتا ہے؟ دوڑ شروع ہوئی، خرگوش بجلی کی طرح دوڑا اور آگے نکل گیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ ایک ایک قدم بڑھاتا گیا۔ راستے میں خرگوش نے سوچا، کچھوا تو ابھی بہت پیچھے، میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ کچھوا بغیر روکے آگے بڑھتا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ فنش لائن تک پہنچ گیا اور سب جانور خوشی سے چیختے لگے، کچھوا جیت گیا، کچھوا جیت گیا۔ خرگوش جاگا تو حیران رہ گیا۔ کچھوا مسکرا کر بولا، جیتنے کے لیے تیز ہونا ضروری نہیں، محنت اور